ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پوئم پریئر ریٹن بائی غلام احمد مہجور کی آگے کی لائنز کو ایکسپلین کریں گے۔ ٹوڈے وی ول ایکسپلین لائن نمبر 7 ٹو لائن نمبر 12۔ ان لائنز کو ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایکسپلین کرنے سے پہلے I will try to recite or read these lines. Let me not chant the sleep-inducing tales. Let me sing the songs which infuse life into the dead. Let me sing of that which inspires people with love and cause all bitterness and hatred to vanish. You brought me to bloom with earliest vernal breeze. Let not the burning heat of summer wither me grey. In the very first line, the poet says, let me not chant. Chant means to sing, gana. The sleep inducing tales, ایسی کہانیاں جس سے لوگوں کو نیند آ جائے، جس سے لوگوں کے اندر ایک سستی پیدا ہو۔ شاعر ایسی کہانیاں، ایسی سٹوریز کو نہیں گانا چاہتا ہے جس سے لوگوں کو نیند آ جائے۔ جیسے کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے ماں کے گود میں، اور ماں لوری گاتی ہے اور بچہ سو جاتا ہے، لیکن شاعر جو ہے اس نے اوپر والے سے وہ علم مانگا ہے جو بالکل مختلف ہے، جس سے لوگ بدل جائے، لوگ جو جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں ان لوگوں کو نکالنا ہے۔ اب اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ he does not want to sing these sleep inducing tales. وہ ایسی کہانیاں نہیں گانا چاہتا ہے جس سے لوگوں کے اندر نیند پیدا ہو، جس سے لوگوں کے اندر کاہلی، سستی پیدا ہو۔ But in the next line, the poet says, let me sing the songs which infuse life into the dead. اب شاعر یہاں پہ کیا گانا چاہتا ہے، کس قسم کی کہانیاں، کون سے گیت وہ گانا چاہتا ہے؟ which infuse life into the dead. Infuse means to fill someone with an emotion or quality، جوش سے بھر دینا۔ شاعر ایسی کہانیاں، ایسے گیت گانا چاہتا ہے۔ He wants to sing those songs which infuse life into the dead. اور یہاں مطلب کیا ہے، یہ ڈیڈ ورڈ کیوں یوز کیا گیا ہے، یعنی جس سے مردے بھی زندہ ہو جائے۔ شاعر ایسے گیت گانا چاہتا ہے۔ یہ کون سے مردے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور شاعر جس نے اوپر والے سے مانگا ہے pour me the nectar of knowledge، مجھے علم کی امرت سے نوازے، تو وہ اس علم کی وجہ سے، اس علم کی طاقت کی وجہ سے وہ ایسے گیت، ایسی سٹوریز، ایسی کہانیاں گانا چاہتا ہے جو ان مردوں کو بھی زندہ کرے، وہ لوگ جو جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور شاعر کا جو سوچ ہے، شاعر کی جو ٹیچنگز ہے، شاعر کا جو نالج ہے، وہ اس نالج کے ذریعے ان لوگوں کو نکالنا چاہتا ہے۔ Let me sing of that which inspires people with love. اور شاعر آگے جا کر کہتا ہے let me sing of that، let me sing those songs، میں ایسے گیت گانا چاہتا ہوں which inspires people with love، جس سے لوگوں کے اندر محبت پیدا ہو، یا لوگوں میں جس سے پیار پیدا ہو، and cause all bitterness and hatred to vanish، جس سے ساری کڑواہٹ اور ساری جو نفرت ہے وہ دور ہو جائے۔ اور we can say the poet wants to sing those songs which inspires people with love، جس سے لوگوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے۔ Inspire means to encourage. Inspire means ہم کہیں گے کہ انسپائر جوش پیدا کرنا، لوگوں کے اندر
محبت پیدا ہونی چاہیے. وہ ایسی کہانیاں گانا چاہتا ہے. اینڈ کاز آل بٹرنس جو کڑواہٹ ہوتی ہے. اینڈ ہیڈ ٹو وینش. وینش مینس ٹو ڈس اپیئر. جس سے لوگوں کے اندر جو کڑواہٹ ہوتی ہے, جو نفرت ہوتی ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ختم کرنا چاہتا ہے اپنے علم کی طاقت کی وجہ سے, کیونکہ اس نے اوپر والے سے ایک سچا علم مانگا ہے. وینش مینس ٹو ڈس اپیئر, جس سے نفرت اور کڑواہٹ ختم ہو جائے, غائب ہو جائے. You brought me to bloom with earliest vernal breeze. You brought me to bloom with earliest vernal breeze. اب شاعر کا یہاں پہ مقصد کیا ہے کہنے کا, اور یہ جو ورڈ یوز کیا گیا ہے بلوم, اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. اس ورڈ کو ایز اے میٹافر بھی یوز کیا گیا ہے. اور شاعر جو ہے وہ یہاں پہ کہتا ہے یو براٹ می ٹو بلوم. وہ اوپر والے سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے ایک پھول کی طرح کھلا دیا. ود ارلیسٹ ورنل بریز, جیسے بسنت کی ہوا ہوتی ہے. ورنل بریز means relating to or happening in the spring. یہ جو بسنت کی ہوا ہوتی ہے اس سے ایک نئی جان پیدا ہوتی ہے. جس طرح آپ ایک پھول کو کھلا دیتے اس بسنت کی جو تازہ ہوا ہوتی ہے, اسی طرح شاعر کہتا ہے اوپر والے نے مجھے زندگی دی. He gave me energy. He brought me to life and gave me the power of writing. اس نے مجھے ایک پھول کی طرح کھلا دیا اس بسنت کی ہوا کی وجہ سے. جس طرح بسنت کی ہوا سے جو پھول ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں, وہ پھول جو ہوتے ہیں ان میں ایک نئی زندگی, ایک نئی جان پیدا ہوتی ہے. اور شاعر کہتا ہے آپ نے مجھے پھول کی طرح کھلا دیا, یعنی شاعر کا مطلب ہے کہ آپ نے مجھے اس دنیا میں کھلا دیا, آپ نے مجھے طاقت دی. یو براٹ می ٹو لائف, یو گیو می دا پاور آف رائٹنگ, یو گیو می انرجی. آپ نے مجھے اس پھول کی طرح کھلا دیا. اور جو ورنل بریز ہوتی ہے یہ بہت فریش ہوتی ہے, اور اس کی اپنی ایک کوالٹی ہوتی ہے. اس سے ایک درخت کے اندر یا ایک پھول کے اندر ایک نئی جان پیدا ہوتی ہے. اور شاعر یہاں پہ اسی لیے اپنے آپ کو ایک پھول کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے, یعنی وہ اوپر والے سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے ایک پھول کی طرح اس دنیا میں لایا اور مجھے بھی طاقت دی, مجھے بھی انرجی دی. اینڈ گیو می دا پاور آف رائٹنگ, اور مجھے لکھنے کا وہ جو طاقت ہے وہ بھی آپ نے عطا کیا. Let not the burning heat of summer wither me grey. اور شاعر اسی لیے کہتا ہے یہاں پہ Let not the burning heat of summer wither me grey. کبھی آپ نے دھوپ میں دیکھا ہوگا, جب دھوپ کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے تو کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ پھول جو ہے وہ مرجھا جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. اب شاعر نے یہاں پہ اگر پھول گرمی کی شدت کی وجہ سے مرجھا جاتے ہیں, لیکن شاعر کہتا ہے لیٹ ناٹ دا برننگ ہیٹ آف سمر ودر می گرے. اب یہاں پہ برننگ ہیٹ آف سمر جو یوز کیا گیا ہے وہ کیا ہے اصل میں, اٹ مینس دا پینز اینڈ ٹربلز ان ہز لائف. جو شاعر کی زندگی میں جو تکلیفیں آتے ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, تو شاعر جو ہے وہ بالکل تیار ہے, کیونکہ اس نے ایک ایسا علم مانگا ہے اوپر والے سے کہ وہ اب ثابت قدم رہنا چاہتا ہے. He wants to remain steady. He wants to remain unbending. He wants to remain determined, immovable, ہم کہیں گے ثابت قدمی. اور وہ کہتا ہے let not the burning heat of summer wither me grey. اگر میری زندگی کے اندر پینز آ جائے, ٹربلز, اور اس سے کیا ہونا چاہے, اس سے میرا جوش جو ہے وہ کم نہیں ہونا چاہے. These things, these pains, these troubles which come in the poet's life, they should not make me or make him hopeless. Grey also here means hopeless, نا امید ہونا. اور شاعر نے اوپر والے پر اتنا بھروسہ رکھا ہے. اب شاعر کہتا ہے جس طرح ایک
پھول کی طرح آپ نے مجھے اس دنیا میں کھلا دیا، مجھے سب کچھ عطا کیا. اور جس طرح ایک پھول گرمی کی شدت کی وجہ سے مرجھا جاتا ہے، اور شاعر کہتا ہے میری زندگی میں اگر کوئی ان پلیزنٹ تھنگ آ جائے، پینز آ جائے، ٹربلز آ جائے، اٹ شوڈ ناٹ ودر انتھوزیازم ان ہز ہارٹ. اس کے دل میں جو جوش ہوتا ہے وہ جوش کم نہیں ہونا چاہیے، وہ جوش ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ شاعر جو ہے وہ ایک، اس نے اوپر والے پر پورا بھروسہ رکھا ہے. کیونکہ ان دی اوپننگ لائن دا پوائٹ سیز یو آر مائی ہوپ اینڈ ٹرسٹ، کیونکہ اس کو اوپر والے پر پورا یقین ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ ثابت قدم رہنا چاہتا ہے ان اسپائٹ آف دیز ٹربلز. جو تکلیفیں ہیں جو زندگی میں آ جاتے ہیں، ہی وانٹس ٹو ریمین ان چینجڈ، وہ ان چینجڈ رہنا چاہتا ہے. اور وہ نا امید نہیں ہونا چاہتا ہے اوپر والے کے سامنے، کیونکہ اس نے اسی پر بھروسہ کیا ہے. اور اسی لیے ایک پھول جب گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ مرجھا جاتا ہے، ختم، لیکن شاعر ثابت قدم رہنا چاہتا ہے. تو آج ہم نے ان لائنز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، تو آگے کی لائنز کو کل ایکسپلین کریں گے. اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم. تھینکس.